بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ بنی اسرائیل کی نوع ثانی بیان ہو رہی ہے کہ جس کے اندر موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 قسم کی جو حکم عدولیاں ہیں وہ ذکر ہوں گی۔ پہلا ذکر ہوا کہ انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا جو عہد و پیمان کیا تھا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے ان کو توڑ دیا تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے جا کے پھر عمل نہیں کیا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر کیا ہے کوہ طور کو کیا ہے ان کے سروں پر کھڑا کیا، تو تب جا کے انہوں نے کیا ہے کچھ اقرار کیا، کچھ ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہے کہ یہ دوسری ان کی حکم عدولی ہے۔ اس واقعے کے اندر جمہور مفسرین کرام کے نزدیک تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیم و تاخیر کی یہ صورت بنتی ہے کہ وہ آخر میں ہے اور کچھ واقعے کا حصہ وہ پہلے کیا ہے ذکر ہوا ہے۔ جیسے تفسیر حاشیہ جمل کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 63 میں یہ کہا گیا ہے کہ فحق کا ترتیب ہوا ان یقال اس قتلتم نفسا الی آخرہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ فقل نضربوہ ببعضہا، کہ اگلا حصہ جو دوسرے رکوع کے اندر آ رہا ہے کہ جب تم نے ایک نفس کو مار دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم کیا کہ اب گائے کو ذبح کرو، کہ گائے کا کچھ حصہ اس میت کے ساتھ مارو کہ وہ اس سے کیا ہو جائے گا زندہ ہو جائے گا۔ یہ یہاں پر حاشیہ جمل کے اندر یہ اس طریقے سے عبارت لکھی گئی ہے کہ اصل عبارت اس طریقے سے یہ بنتی ہے۔ اس کے اوپر آگے جا کر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم واقعے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حامیل۔ جیسے قابیل لفظ ہے ایسے حامیل ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ لوگوں نے رشتہ مانگا بچی کا، تو اس نے رشتہ نہیں دیا تو انہوں نے اس کو مار دیا۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں نہیں، یہ امیر تھا اور اس کے جو رشتہ دار تھے چچا زاد وہ سارے غریب تھے، اس کے پاس کافی کھرا مال تھا، تو وہ بھوک پیاس کی زندگی گزار رہے تھے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو وہ اس کو کہتے تھے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کہ کچھ ہمیں دے دو کہ ہمارا بھی وقت گزر رہے، تمہارے پاس بہت ہے۔ تو کہتے یہ کنجوس آدمی تھا، ان کو دیتا کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد میت گھر میں رکھی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ہمارا قتل ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آگے پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف ساتھ ان کی بات ہوئی تو پھر آگے جس طرح واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ان اللہ یامرکم کہ بے شک اللہ کریم تم کو حکم کرتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ گائے کو ذبح کرو۔ کچھ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ مؤنث گائے ہے، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں نہیں بیل ہے، کیونکہ آگے جو ذکر آ رہا ہے نا کہ وہ کنویں سے پانی وغیرہ نکالتی ہے، وہاں پر کنویں کے گرد کیا ہے گائے گھومتی ہے تو پانی نکلتا ہے، تو وہ بیل کا کام ہے۔ کچھ علاقوں میں کیا ہے گائے سے بھی کام لیتے ہیں، کچھ علاقوں میں گھوڑی سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام نے مذکر مؤنث دونوں کو کیا ہے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ حکم تم کو کرتا ہے کہ تم کیا کرو گائے کو ذبح کرو۔ قالوا تتخذنا ہزوا، تو جب وہ کرنے کا ارادہ نہیں تھے تو اپنی طرف سے اب دیکھو الوجت انہوں نے شروع کر دیا۔ قالوا کہنے لگے اتتخذنا ہزوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں جلالی نبی ہیں، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے جواب دیا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو اور تم کہہ رہے ہو مذاق کر رہے ہو، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
اب جب موسیٰ علیہ السلام سیریس ہوئے، غصے ہوئے، تو انہوں نے پھر آگے سے وضاحت باتیں آگے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے اور اپنے لیے مشکلات اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے پوچھنا ہمارے لیے کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسے ہوگی۔ قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول، کہ بے شک اللہ کریم کی ذات فرماتے ہیں کہ انها بقرة، بے شک وہ گائے ہے۔ اب آگے اس کی صفات ہیں تو ترجمہ ایسے کریں گے، بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا فارض، جو نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ بچی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو۔ لا فارضن کا مطلب ہوتا ہے ایسی بوڑھی نہ ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کے بچے ناممکن ہو جائیں، ولا بکرن، اور ایسی بچی بھی نہ ہو کہ جس کے صغر کی وجہ سے بچے نہ ہو سکیں، یعنی چھوٹی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو۔ یہ ماقبل کے لیے کیا ہے، ایک تاکید ہے کہ ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہو، کہ نہ چھوٹی ہو اور نہ کیا ہو بہت عمر کی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو نہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اب جو حکم دیا جا رہا ہے کرو اس کو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب آگے سے ایک اور بات پوچھ لی، کہنے لگے اب یہ موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد جو تھے، یہ ان کے طریقہ کار ہے کہ یہ کیسے جا کر کیا ہیل و جد کرتے تھے جان چھڑانے کے لیے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا۔ قال انه یقول انها بقرۃ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو درمیان میں وہ آ کر سوال کرتے ہوں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوتی ہوگی تو درمیان میں کافی دن گزرتے رہے ہیں۔ قال انه یقول انها بقرۃ، کہنے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ایسی گائے صفراء، جو زرد رنگ کی ہے، فاقع لونها، اس کا رنگ جو ہے وہ خوب گہرا ہے، تسر الناظرین، خوش آتی ہو دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کو خوش آتی ہو، یعنی ایک تو زرد رنگ کی ہو، اب باقی آرام سے اس سے نکل گئے رنگ، صرف زرد رنگ کی ڈھونڈنی ہے۔ فاقع اللون، خوب گہرا کلر ہو، بندے کو اچھا لگتا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بہت خوبصورت لگتی ہو۔ اب پھر آگے دوسرا پھر سوال، قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ ہمارے لیے، اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ کس قسم کی وہ گائے ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک گائیاں تشابہ علینا ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو البتہ کیا ہو جائیں گے، ہدایت حاصل کر لیں گے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے، ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اب پھر جواب ہے، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے بے شک اللہ کریم کی ذات فرماتے ہیں کہ انها بقرة، بے شک وہ گائے ایسی گائے، لا ذلول، جو محنت کرنے والی نہیں ہے، تثير الارض، کہ وہ زمین کے اندر کیا ہے، ہل چلاتی ہو، ہل جوتتی ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے الآن، ابھی جئت، تو لے کر آیا ہے ٹھیک بات، فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اب یہ اسی حصے کے ساتھ اس کا کیا ہے، جمہور مفسرین کرام کے نزدیک تقدیم تاخیر ہے، کہ جب انہوں نے یہ پہلا ہے، شروع میں یہ واقعہ ہوا، تو جب وہ یہ واقعہ لے کر آئے تو پھر اس کے بعد ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کے اوپر ابھی تحقیق کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے مار دیا نا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم نے اس کے اندر ایک دوسرے پر اس کو دھرنے لگے، اِدَّارَأْتُمْ، اس ساکلتم کی طرح ہے، یہ اصل میں باب تفاعل ہے، تداراتم ہے اصل میں، تضاربتم کی طرح یہ صیغہ ہے۔ اور جو مرکبات کے کچھ قانون آتے ہیں، مادات کے کچھ قانون آتے ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ جب تا اور دال قرب مخرج کی وجہ سے تا کو دال کر دیتے ہیں، دال کو دال میں ادغام کر دیتے ہیں، تو ادغام میں پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے،
تو حمزہ وصلی درمیان میں لایا جاتا ہے، کیونکہ ساکن کے ساتھ ابتدا کرنا کیا ہے، محال ہے، مشکل ہے، ہو نہیں سکتی، تو حمزہ وصلی درمیان میں لاتے ہیں۔ اب جب کوئی اور کلمہ درمیان شروع میں آ جائے تو حمزہ وصلی کیا ہے، گر جاتا ہے۔ تو فَدَّارَأْتُمْ اصل میں کیا تھا، تَدَارَأْتُمْ تھا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے، کسی چیز کو دھرنا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے مار دیا ایک بندے کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا تو تم ایک دوسرے پر اس کو دھرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ کریم ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اب فا یہ آئی ہے نا، یہ اس کے اوپر اس فا کو یاد رکھنا ہے۔ فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضها مار دو اس گائے کے، مار دو اس میت کو، ببعضها اس گائے کا کچھ حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب قبر کے اندر جو بھی موجود ہیں سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے یہ بہت اعلیٰ درجات پر کیا ہوتی، قائم ہوتی ہے۔ جو اب انشاءاللہ اپنے وقت پر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم برزخ کی زندگی کا واقعہ بات آئے گی تو وہاں پر ہم ذکر کریں گے۔ باقی جتنے بھی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے میت ہوتے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن اللہ کیا ہے، زندہ کرے گا، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو درمیان میں عذاب و ثواب کا مسئلہ ہے، نکیرین کے سوال کا مسئلہ ہے، میت کی چارپائی کے اوپر بولنے کا مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنے پر ذکر آئے گا کہ اس کا روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی وجہ سے ایک گونہ زندگی ہے جو اس کے میت کی صفت سے اس کو نہیں نکالتی، اس میں ایک گونہ زندگی ہوتی ہے جس میں اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ وہ میت کے نکیرین کے سوالات وغیرہ کو سمجھ سکے، یہ کامل زندگی نہیں ہوتی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پر ایک تو سب سے پہلے بحث ہے کہ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک، جو میں نے جمل کے حاشیے کا حوالہ دیا ہے آپ کے سامنے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اصل حقیقت یہ تھی کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یہ پہلے عبارت ہے، اور پھر آگے جا کر اس کے ساتھ پہلے والا جو رکوع ہے وہ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور یہ آپس میں اس کا کیا ہے، اتصال ہے۔ اور اس کے بارے میں ہی جو تفسیر روح المعانی ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، وکیل یجوز ان یکون ترتیب نزولها علی موسیٰ علیہ السلام علی حسب تلاوتها بان یأمرهم اللہ بذبح البقرہ ثم یقع القتل فیؤمر بضرب بعضها لکن المشہور خلافہ۔ تفسیر روح المعانی جلد 1 صفحہ نمبر 285 کہتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح ترتیب نزولی ہے کہ قرآن مقدس کا جس طرح یہ نزول ہے، سیاق بتا رہا ہے کہ پہلا واقعہ پیش آیا کہ گائے کے بارے میں کہ گائے وہ ذبح کریں، اب اس درمیان قتل بھی ہو گیا، اب درمیان میں جب قتل ہو گیا تو حکم ہوا کہ گائے کا کچھ حصہ کیا ہے، مقتول پر مارو، جس سے وہ کیا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کو تفسیر المعانی کے اندر کیلا سے تعبیر کیا ہے، اور کیلا سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ کم افراد کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اکثریت کی جو بات ہوتی ہے وہ کیلا سے تعبیر نہیں کی جاتی۔ اور آگے صاحب روح المعانی نے خود اس کے اوپر بات بھی کر دی ہے، لیکن المشہور خلافہ لیکن مشہور بات اس کے خلاف ہے، اور خلاف کیا ہے کہ یہ ترتیب نزولی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی واقعے کو نفس الامر میں بعد میں پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں، نفس الامر میں جو واقعہ آتا ہے اس کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دیکھیں واقعہ جب ایک ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جتنے بھی واقعہ ایک دفعہ اذ لانے تو اذ لانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 دفعہ ان کی جو نالائکیاں ہیں ان کے اوپر ان کو کیا کرنا ہے کہ ملامت کرنا مقصود ہے، کہ 2 دفعہ تم نے نالائکی کی ہے، ایک تو نالائکی تم نے کی ہے کہ بندے کو مار دیا، دوسری دفعہ یہ نالائکی کی ہے کہ گائے ذبح کرنے کو حکم دے دیا، جب گائے ذبح کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، تم نے اس کے اندر حل و حجت کی ہے تو مشکل ہے اپنے لیے خود کیا ہے تم نے بنا لی، تو 2 دفعہ ملامت جو کیا گیا ہے
دو دفعہ علیحدہ طور پر جب ملامت کا ان کا مقام تھا، 2 دفعہ انہوں نے حکومت دولی کی ہے، ایک دفعہ بندہ مار دیا، دوسری دفعہ انہوں نے گائے کو لانے کے اندر کیا ہے ہیل و جد کی، تو دو دفعہ ان کو علیحدہ طور پر ملامت کر دی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے یہ کیا ہے طریقہ کار تھا۔ اب یہاں پر ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے ان دونوں کو علیحدہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ واقعہ ہیں۔ ان کی جو تحقیق ہے ہمارے حضرت کی، جس طرح حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور باقی جو بھی ان کے شاگرد ہیں ان سے اسی طرح نقل کر رہے ہیں، تو ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے کیا تھے، پیر و مرشد تھے، جیسے حضرت شیخ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور گوشتوی علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے، شجاع آباد والے، ان کے یہ حضرت تھے۔ تو بہت زیادہ ان کے کیا ہیں آگے جو خلفاء ہیں ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو اگر حضرت کی یہ تحقیق ہے تو حضرت کا ایک علیحدہ کیا ہے علمی ایک بیان ہے۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو مفسرین کرام ہوتے ہیں، ان کے بعض کیا ہوتے ہیں تفردات ہوتے ہیں، کچھ ایسی تحقیقات ہوتی ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں حضرت علیحدہ طور پر بھی جو تفاسیر ہیں ان کے مطالعے سے کسی نتیجے پر جاتے ہیں، تو اس نتیجے سے کچھ چیزیں اخذ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے علیحدہ طور پر ایک فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت شیخ کے نزدیک جو بات تھی ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ دونوں واقعوں کو اس کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ علیحدہ واقعہ ہے۔ دوسرا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو گائے کا واقعہ ہے اور قتل کا واقعہ ہے، اس کے درمیان میں مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ درمیان میں 40 سال گزرے ہیں۔ تو 40 سال تک ایک نعش کو بے گور و کفن اگر چھوڑ دیے جائے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو حکم دیا گیا گائے ذبح کرنے کا، جب گائے ذبح ہوئی تو پھر قتل نفس کا واقعہ پیش آیا، تو آگے پھر کیا ہے اس طرح کیا ہے ترتیب ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے حضرت کی طرف سے جو تحقیق تھی وہ تو ایک تو کلمہ اس کی وجہ سے تھا، اور دوسرے نمبر پر لاش کو 40 سال تک رکھنے کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ کتب اسرائیل بنی اسرائیل کے جو کتب ہے نا اسرائیلیات میں سے ہے کہ 40 سال تک لاش کو کیا ہے رکھا گیا۔ تو نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور فلہٰذا لا یعتمد علیہ الا ما وافق الحق عندنا واللہ عالم، لہٰذا ہم کیا کریں گے جو حق کے موافق ہے اس کو مان لیں گے، جو حق کے مخالف ہے اس کو کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے۔ باقی علماء کرام جیسے کہ ہمارے حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جواہر القرآن اور اقامت البرہان کے جواب میں ہدایت الحیران جواہر القرآن ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہاں پر کچھ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ نعش کو جو رکھنا ہے 40 سال تک، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزات ہوتے ہی خلاف قیاس ہیں، خلاف عادت ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں کھانا بھی پرانا نہیں ہوا تھا، باسی نہیں ہوا تھا، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، حالانکہ گرمیوں کے اندر کھانا بہت جلدی کیا ہے باسی ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس واقعے کو مان لیں کہ 40 سال تک نعش پڑی رہی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ نعش عام بندے کی تھی، خراب نہیں ہوئی۔ تو یہ خلاف عادت جو خوارق عادت معجزات کرامات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں برحق ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذوق ہے، اس ذوق کے تحت حضرت نے کیا ہے بیان فرمایا کہ یہ علیحدہ طور پر دو کیا ہیں واقع ہیں، لیکن حضرت علامہ روح المعانی صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مشہور اس کے کیا ہے خلاف ہے۔ تو صحیح جمہور مفسرین کرام کے نزدیک اشیاء جمل کا جو میں نے عبارت پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے قتل نفس کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ان کو گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو ان کو حیل و حجت کی، لیکن جب ذبح کیا تو مرحوم کا جو نعش تھی اس کے اوپر اس کو گوشت کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو آگے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، تو گوشت لگانے کے ساتھ وہ زندہ ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح میں قیامت کے دن مردوں کو بھی کیا کروں گا زندہ کروں گا، اور تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھاتا ہوں تاکہ تم کیا کرو اس سے عقل حاصل کرو
اس سے تم کیا کرو، غور و فکر کیا ہے کرو۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات ہے کہ ان کو صرف گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ان کو کہ تفسیر مدارک کے اندر ہے وکیل انما امروا بذبح البقرۃ دون غیرہا من البہائم، کہ ان کو گائے کو ذبح کرنے کو حکم دیا، اس کے علاوہ کسی چوپائے کو ذبح کرنے کو حکم نہیں دیا۔ لأنها افضل قرابینہم والعبادۃ العجل فاراد اللہ ان یعظم معبودہم عندہم، کہ یہ ان کے نزدیک بڑی کیا ہے، یہ اس کو بڑا عبادت اور اس کے اندر بڑا افضل سمجھتے تھے، اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بھی بنا لیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود کو ان کے سامنے کیا ہے کمزور دکھایا کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہے، یہ ایک عام مخلوق ہے۔ دوسرا تفسیر بحر کے اندر بھی یہ ہے کہ گائے کو باقی حیوانات سے علیحدہ طور پر خاص اس لیے کیا کیونکہ وہ گائے کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو آزمایا کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس کو کیا کرو، ذبح کرو۔ اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں قربانی کے موقع پر زیادہ ہمارے ہاں کیا ہے گائے بیل وغیرہ ہی ذبح ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا طریقہ کار جو تھا اہل کتاب کا حیل و حجت نکالنا، ایسے طریقوں سے ہمیں محفوظ رکھیں کہ ہم شریعت کی جو بات ہوئے بس اس کو سیدھے سیدھے کیا ہے مانیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔